السلام علیکم ناظرین، ایک اور ولاگ میں آپ کو خوش آمدید۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے ایام ذی الحجہ جو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں، بہت بابرکت والے ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے چل رہے ہیں فی الحال۔ اور آج کا دن اگر کہا جائے فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑا دن ہے۔ آج کے دن کو اگر سعودی عرب میں دیکھا جائے تو یہ وقوف عرفہ والا دن ہے۔ اس دن حاجی مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ جو پہلے گزر چکے ہیں اور 1 سال جو آنے والی ہے، دونوں سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ روزہ 1 دن کا ہے اور گناہ 2 سال کے معاف ہوں گے۔ اتنا بڑا دن ہم کیسے خالی چھوڑ سکتے ہیں؟ تو وقوف عرفہ ویسے تو آج ہے اگر سعودی عرب میں دیکھا جائے، لیکن ہمیں وقوف عرفہ اپنے یہاں کے اعتبار سے ادا کرنا ہے۔ تو ہمارا وقوف عرفہ جو ہوگا وہ کل ہوگا، یعنی 9 ذی الحجہ کو ہوگا، جس دن سعودی عرب میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہوگی۔ اسی دن یہاں پر وقوف عرفہ ہوگا۔ تو سبھی حضرات روزے کا اہتمام کریں، اور روزہ رکھنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ فرض ہو، بلکہ یہ نفلی روزہ ہے۔ اگر آپ چھوڑ بھی دیں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوئیں گے، لیکن اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ نے 1 دن کا روزہ رکھ لیا تو آپ کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور رہی قربانی کی بات، جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ قربانی کی فضیلت کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ جانتے ہوں گے، یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جو آگ کے اندر کود گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی اللہ کے حکم پر۔ تو کیا آپ ایک جانور کی قربانی بھی نہیں دے سکتے اللہ کے حکم پر؟ آپ صاحب نصاب ہونے کے باوجود، آپ مہنگے فون ہونے کے باوجود آپ کے ہاتھ میں آپ ایک قربانی نہیں کر سکتے پورے سال کے اندر، تو آپ کیا کر سکتے ہیں بتائیے؟ ایک تو شخص وہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن ایک شخص تو وہ ہے کہ جو صاحب نصاب تو ہے، لیکن جیسے ہی کوئی ایسی چیز آتی ہے، مطلب زکوٰۃ کی چیز آتی ہے یا صدقہ وغیرہ کا ذکر آتا ہے ان کے سامنے، یا قربانی کے جو دن آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے جب یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی سے بہتر ہے کسی آدمی کو صدقہ کر دیا جائے۔ حالانکہ جب صدقے کرنے کے دن ہوتے ہیں وہ صدقہ تب بھی نہیں کرتے، اور زکوٰۃ کے دن آتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ نکال دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب کسی غریب کی شادی کر دی جائے ان پیسوں میں۔ حالانکہ وہ کسی غریب کی شادی میں پیسے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، ان کا بس یہ ایک بہانہ ہوتا ہے، اور ان کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کا جو صاحب نصاب ہے اس کا ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی کے یہ الفاظ ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کون کون اس چیز پر عمل کرتا ہے۔ تو ویسے تو الحمدللہ ہم 4 بھائی ہیں، چاروں نے حصے ڈال رکھے ہیں، اور بہت ہی فخر کے ساتھ میں آپ کو وہ ولاگ بھی دکھاؤں گا کہ جس میں ایک اچھا تندرست، اس چیز میں پیسہ نہیں دیکھا جاتا، جانور کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ تو آپ بھی اچھی طریقے سے قربانی کریں اور اس فضیلت والے دن کو خوب اچھی طریقے سے نبھائیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔